عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے، صرف نیت کا فرق ہے کہ آپ کون سی نماز ادا کر رہے ہیں، عید الفطر کی یا پھر عید الاضحیٰ کی۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کے دل میں اگر یہ نیت ہے کہ میں عید الفطر کی نماز ادا کر رہا ہوں یا عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر رہا ہوں تو بس اتنا کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے دل کی تسلی کے لیے نیت زبان سے ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو نیت اس طرح سے کرے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعات نماز عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازوں کے لیے اذان و اقامت نہیں کہی جاتی۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں گے، اس کے بعد پھر ثنا پڑھیں گے یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد امام صاحب 3 تکبیریں کہیں گے، تو 2 تکبیروں میں آپ کو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اور جب تیسری تکبیر کہی جائے گی تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے، اس کے بعد بقیہ نمازوں کی طرح رکوع سجدے کریں گے اور پھر 1 رکعت مکمل کریں گے، اور دوسری رکعت کے لیے جب امام صاحب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے امام صاحب قرات کریں گے، اس کے بعد پھر رکوع میں جانے سے پہلے 4 تکبیریں کہیں گے۔ 3 تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں، اور جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی تو کانوں تک ہاتھ اٹھائے بغیر آپ ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیں، اور پھر بقیہ نمازوں کی طرح رکوع، سجدے اور التحیات، درود، دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اب آپ کی 2 رکعت مکمل ہو گئی۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد امام صاحب خطبہ دیں گے، تو آپ خطبہ سن کر گھر آئے، کیونکہ امام صاحب کے لیے خطبہ کا دینا سنت ہے اور ہمارے اور آپ کے لیے خطبہ کا سننا واجب ہے، تو اس لیے خطبہ کو ضرور سنیں، اس کے بعد پھر گھر آئیں۔ تو یہ تھا عیدین کی نماز کا طریقہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔